تو السلام علیکم، میں آپ کے لیے لایا ہوں آج ایک نیا طریقہ سکیم کرنے کا کہ سکیم کرنے والے کس طریقے سے سادہ لوہ عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اور اس کا آج کل جو جدید طریقہ ہے وہ ایک طریقہ ہے کہ نان پی ٹی اے موبائلز۔ آپ کو اکثر اپنے موبائل پہ میسج ریسیو ہوا ہوگا، اکثر بھائیوں کو ریسیو ہوا ہوگا، مجھے بذات خود ریسیو ہوا۔ میں نے پھر سوچا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو جب مجھے میسج ریسیو ہوا اس میں لکھا ہوا تھا کہ نان پی ٹی اے نان کسٹم فونز حاصل کریں بہت ہی کم پرائس میں، اور آدھی قیمت آپ پیمنٹ پہلے بھیجیں گے اور باقی آدھی قیمت آپ پارسل ڈیلیور ہونے کے بعد بھیجیں گے۔ تو میں نے سوچا بھئی ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم آدھی پیمنٹ اس کو بھیج دیں اور پھر وہ ہمیں موبائل بھیج دیں، پھر ہم بعد کی جو پیمنٹ ہے وہ نہ بھیجیں اس کو، تو اس کے پاس کیا سورس ہوگا کہ وہ ہم سے باقی پیمنٹ وصول کرے گا۔ تو میں اس تحقیق میں لگا کہ آخر کار اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہنچتے ہیں ہر سکیم، ہر فراڈ کے جڑوں میں کہ آخر اس کے اندر کچھ حقیقت ہے یا وہ صرف فراڈ یا سکیم ہے۔ تو میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نان کسٹم، اکثر یہ نان کسٹم فون والے آپ کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایڈز کی صورت میں بھی ملتے ہیں، اور وہاں پہ ایڈز چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور آپ آدھی قیمت میں، یعنی کہ اس طریقے سے وہ عوام کو جھانسا دیتے ہیں کہ 1,00,000 روپے والا موبائل جو ہے نا وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے، 20,000 میں، 15,000 میں، 10,000 میں۔ تو سادہ لو عوام بیچاری اسی چکر میں پھنس کے وہ سوچتے ہیں بھائی 1,00,000 والا موبائل جو ہمیں 10,000 میں مل رہا ہے تو آخر کار ٹرائی کرنی چاہیے، تو وہ بیچارے اس چکر میں آ کے اپنے 10,000 بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ مجھے بذات خود ایک میرے دوست نے فون کیا کہ یار تم موبائلوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو یہ ایک مجھے بھی اس طریقے کا نا ایک نان کسٹم موبائل ڈھونڈ دو، کیونکہ میں نے اس سے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نان کسٹم جو موبائل ہوں گے تو اس میں وہ جو ویسے میں لوں گا تو وہ مجھے 60 سے 70,000 کا ملے گا، اور نان کسٹم جو ہے وہ مجھے 10 سے 15,000 کا مل جائے گا۔ میں پہلے تو اس کی بات پہ ہنسا، بھئی یار یہ دیکھو کیسے عوام بے وقوف بن جاتی ہے صرف ایک میسج کے اوپر۔ اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا، اس نے 10,000 کا موبائل تھا، اس نے 5,000 آگے ٹرانسفر کر دیے بندے کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا، سکیمرز نے اس کو ایک جعلی رسید TCS کی بھیج دی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ سب سے ضروری بات جو وہ بتاتے ہیں نا وہ یہ کہ آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ آپ اس طریقے سے، کیونکہ ہمارا گینگ پکڑا جائے گا، کیونکہ ہمیں جو مقصد ہے وہ ان کا جو موٹو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو نان کسٹم کام ہے وہ کسی طریقے سے ایکسپوز نہ ہو جائے۔ تو اس نے 5,000 بھیج دیے۔ اب 5,000 کے بدلے میں انہوں نے ایک جعلی سلپ بھیج دی کہ آپ یہ 2 سے 3 دن میں آپ کو پارسل ڈیلیور ہو جائے گا، تو آپ یہ باقی کی پیمنٹ ہمیں کر دینا۔ اچھا 2-3 دن گزرے ہیں، اس کو پھر کال آتی ہے کہ آپ کا، میں TCS کے نمائندہ بول رہا ہوں، تو میں آپ کا پارسل لے کر آیا ہوں، تو آپ جو ہے نا باقی کی پیمنٹ اوکے کروائیں تو میں آپ کا پارسل آپ کے پتے پہ ڈیلیور کر دیتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ پہلے ہی پھنس چکا ہے، پہلے پیسے دے، اب اس کو جھانسے میں پھنسایا کہ میں تمہارے شہر میں آ چکا ہوں، یہ تمہارا پارسل میرے پاس پہنچ چکا ہے، تو باقی کی پیمنٹ لگواؤ اور اپنا پارسل ریسیو کر لو۔ تو اب اس بیچارے نے کیا کیا کہ جو باقی کی 5,000 کی پیمنٹ تھی وہ بھی اس نے ان کے کسی جائز کیش یا ایزی پیسہ کے نمبر پہ ٹرانسفر کر دی۔ اور بعد میں پھر اسے پتہ چلا کہ بعد میں کچھ گھنٹے گزرے تو اس کا پھر سے ایک کال آئی کہ ہمارا جو پارسل تھے نا وہ کسی گورنمنٹ کے آفیسر نے ضبط کر لیے ہیں، تو اب وہ کسٹم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے سے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے نا آپ پر موبائل، انہوں نے جو کہا ہے نا وہ ہمیں 5,000 روپے کہا ہے کہ 5,000 روپے پر موبائل ہم کسٹم کے مد میں چارج کریں گے، تو ایک موبائل بیچ میں آپ کا بھی ہے، تو آپ اگر 5,000 دینا ہم تو ان سے ہم کسٹم کلیئر کروا کے تو آپ کو ڈیلیور کر دیں گے۔ تو وہ بیچارہ پہلے ہی پھنسا ہوا تھا، تو بعد میں اس نے سوچا بھائی چلو 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، 10,000 جا چکے ہیں تو 5 اور بھیج دیتا ہوں۔ جب اس نے 5 بھیج دیے تو اس نے آگے سے اس کو اس طریقے سے جھانسا دیا کہ آپ 5,000 بھیجیں، آپ کو تقریباً 15,000 میں موبائل مل جائے گا جس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں تو 50 سے 60,000 کا مارکیٹ میں جا کے سیل کر سکتے ہیں۔
تو اس طریقے سے قصہ مختصر کہ جب ساری پیمنٹ اس نے بھیج دی تو اچانک سے کیا ہوتا ہے، فون ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی لالچ میں، جو بڑے بزرگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جب شہر میں لالچی لوگ ہوتے ہیں تو ٹھگ بھوکے نہیں مرتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ لالچ کبھی بھی کسی بھی کام میں آپ کرتے ہو نا تو وہ آپ کو صرف پھنساتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، اور ان دھوکے باز سکیمر سے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے، کیونکہ میں نے تو اس کی بار بالکل تحقیق کر چکا ہوں۔ یہ نان کسٹمز موبائلز کہ آج کل آپ کو میسیجز رسیو ہو رہے ہوں گے، تو آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو چلیں پھر اب مجھے دیجیے اجازت، ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں جہاں پر پھر سے کسی کو ایکسپوز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔